بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم جماعت چہارم کی اردو کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے، جس کا نام ہے پہاڑ اور گلہری۔ یہ ایک نظم ہے بیٹا، یہ بہت ہی دلچسپ نظم ہے، یہ آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی کبھی۔ اب مزید جو ہے وہ اب ہم اس کی وضاحت جو ہے وہ کریں گے، یہاں پہ اشعار کو پڑھیں گے اور اس کی تشریح دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس میں جو سوالات ہم سے پوچھے گئے ہیں سوچے اور بتائیں والے حصے میں کہ ہمارے قومی شاعر کون ہیں، تو یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نظم کا نام بتائیں، تو بہت ساری ان کی نظمیں ہیں، جس میں اے وسطی رہ شجر سے امید بہار رکھ، ٹھیک ہے، اور ایک اور بھی ابھی میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، تو یہ والی نظم بھی جو ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس کے بعد کیا آپ جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پہاڑ اور گلہری کی طرح بچوں کے لیے اور نظمیں بھی لکھی ہیں؟ یہ نظمیں ان کی مشہور کتاب بانگ درہ میں موجود ہیں، تو یہ ہمیں بتایا بھی گیا ہے کہ ان کی کون سی کتاب میں ایسی نظمیں موجود ہیں۔ اگلے صفحے پہ بیٹے، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں یہ نظم جو ہے اس میں اشعار دیے گئے ہیں، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی کو دیکھیں گے، تاکہ جب ہم وہ الفاظ پڑھیں تو ہمیں معنی ان کے پہلے ہی آتے ہوں۔ جیسا کہ پہلا لفظ ہے یہاں پہ بساط، بساط کہتے ہیں طاقت یا حیثیت کو۔ اس کے بعد ہے غرور، غرور کہتے ہیں عقل اور تکبر کو۔ اس کے بعد ہے شعور، شعور کہتے ہیں عقل سمجھ کو۔ آن بان کہتے بیٹے شان و شوکت کو۔ حکمت کہتے دانائی کو، عقل مندی کو۔ ہنر کہتے کمال کو یعنی فن کو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آتے دوبارہ ہم نظم کی جانب۔ تلفظ سیکھے میں ہمیں بتایا گیا ہے عقل، نصیب، قدرت، ندی، نکمی، باتمیز، ٹھیک ہے۔ اب اس کا پہلا شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے۔ اب اس میں پہلے مصرے کی پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، میں ساتھ ساتھ ایک ایک مصرے کے لحاظ سے بتا دیتا ہوں۔ تشریح اس کی آپ لوگ خود لکھیے گا، یعنی کوشش کیجیے گا کہ تشریح آپ خود لکھیں، میں صرف اس کا معنی بتاؤں گا کہ اس مصرے میں کہا کیا گیا ہے۔ ایک پہاڑ تھا جس نے ایک گلہری سے کہا کہ تجھے شرم ہو تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، یعنی اس نے پہاڑ نے یہ ایک گلہری سے کہا کہ اگر تمہیں ذرا بھی شرم ہو تمہیں تو تم جا کے پانی میں ڈوب مرو۔ ذرا سی چیز ہے، کیوں یہ کہہ کیوں رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی، کہتا ہے ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، تم چھوٹی سی چیز ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ جو پہاڑ تھا اس نے غرور اور تکبر میں یہ کہا کہ تم کیا چیز ہو، کچھ بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایک چھوٹی سی نکمی سی چیز ہو تم، ٹھیک ہے۔ اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، ٹھیک ہے، تمہاری عقل اور سمجھ اور شعور یہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ خدا کی شان ہے نہ چیز بن بیٹھیں، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھیں۔ اب یہ جو پہاڑ ہے یہ گلہری سے کہہ رہا ہے کہ تم تو کوئی بھی چیز نہیں ہو، تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ تم کوئی چیز بنی بیٹھی ہو، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتی ہو، ٹھیک ہے۔ بے شعور ہو یوں، اور عقل سمجھ ہے نہیں تمہیں، اور اپنے آپ کو بڑی تمیز والی سمجھ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، اب وہ یہ پہاڑ یہ کہہ رہا ہے غرور اور تکبر سے کہ تیری اوقات ہی کیا ہے، تیری طاقت ہی کیا ہے، تیری حیثیت ہی کیا ہے میری شان کے آگے، میری بڑائی کے آگے۔ زمین ہے پست میری آن بان کے آگے، یعنی یہ جو زمین ہے یہ بہت نیچی ہے، یہ بھی چھوٹی ہے میری آن بان کے آگے، میری شان و شوکت کے آگے، میری بڑائی کے آگے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، جو مجھ میں بات ہے نا وہ تمہیں کہاں نصیب ہے، یعنی جو یہ سارے اس نے دعوے کیے پہاڑ نے، اس میں سے ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو گلہری میں ہو۔ بلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں، پہاڑ کی شان کتنی اونچی ہے، یعنی وہ اتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے اور جانور جو ہے وہ بیچارہ چھوٹا ننھا منا سا ہوتا ہے۔ کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، اب گلہری جواب دے رہی ہے، یہاں پہلے جو ہے وہ پہاڑ بات کر رہا تھا، اب اس کا جواب جو ہے گلہری دینا شروع کر رہی ہے۔ کیا کہا یہ سن کر گلہری نے منہ سنبھال ذرا، تو گلہری نے کہا کہ تم جو ہے وہ اپنا منہ سنبھال کے بات کرو مجھ سے، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال دو، نکال ذرا، یہ باتیں جو ہیں یہ بے وقوفانہ ہیں، یہ نا سمجھی والی باتیں ہیں، اس کو اپنے دل سے نکال دو، اپنے دماغ میں سے نکال دو۔ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، میں اگر تمہاری طرح بڑی نہیں ہوں تو مجھے اس کی کیا پرواہ ہے، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا، تو تم بھی تو میری طرح چھوٹے نہیں ہو نا، اگر میں تمہاری طرح نہیں ہوں تو تم بھی تو میری طرح نہیں ہو نا، اگر تمہیں اس بات کا غرور ہے کہ میں تمہارے جیسی نہیں ہوں تو میں بھی
مجھے بھی تو اس بات کا غرور ہونا چاہیے نا، یا ہوگا کہ تم بھی تو میری طرح نہیں ہو، میری اپنی ایک پہچان ہے، انفرادیت ہے، تمہاری اپنی انفرادیت ہے. ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے. یہ تو ساری اللہ تعالیٰ کی دانائی ہے، یہ قدرت کائنات اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے یہ ساری اللہ پاک نے اپنی حکمت سے بنائی ہے. تو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ کسی کو چھوٹا بنا دے، کسی کو بڑا بنا دے. بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا اس نے. تمہیں بڑا بنا دیا تو یہ تمہاری ایک خوبی ہو گئی. مجھے بھی تو درخت پر چڑھنا سکھایا نا، تو یہ بھی میری خوبی ہے. قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، تم میں تو یہ بھی طاقت نہیں کہ تم اپنا قدم اٹھا سکو، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل کے جا سکو. میری بڑائی ہے، خوبی ہے، اور کیا تجھ میں؟ تم میں تو صرف یہ غرور تکبری ہے. بڑائی ہے، خوبی ہے، اور کیا تجھ میں؟ یہی بڑائی ہے نا تم میں کہ تم بڑے ہو. اس کے علاوہ کیا خوبی ہے تم میں؟ جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو. اگر تو بڑا ہے نا، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، بڑی چیز ہوں، کوئی بلا ہوں، تو تم مجھ جیسا ہنر دکھاؤ مجھے. یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھاؤ مجھے. یہ جو چھالیا ہے یہی مجھے توڑ کر دکھا دو. اس کے بعد بیٹے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تو آخر میں یہ جو گلہری ہے اس نے کہا کہ اللہ کی کائنات میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ نکمی نہیں ہے، وہ رائے گا نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے اپنے کارخانے میں، یعنی اس جہان میں، وہ کوئی بری نہیں ہے، اس سب کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. یہ نظم جو ہے یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. آپ اس کو زبانی ضرور یاد کیجئے گا. ٹھیک ہے، ٹھہریں اور بتائیں کہ پہاڑ نے گلہری سے کیا کہا. پہاڑ کی باتیں سن کر گلہری نے کیا جواب دیا، یہ بھی ہم نے نظم میں بتایا بھی. ٹھیک ہے بیٹے، اس کے بعد اگلے صفحے پہ ہم نے الفاظ کے معنی پہلے ہی کر لیے، ہم نے یہ پڑھ لیے ہیں. سوال نمبر 2 میں کہا ہے نظم کے مطابق درست اللفظ لگا کر مصرے مکمل کریں. تو یہ جو مصرے ہیں یہ ہم یہاں پہ مکمل کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے. کسے کہتا تھا؟ گلہری سے کہتا تھا. ٹھیک ہے بیٹے، تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں گلہری. لکھا آپ خود لیجیے گا، میں نشاندہی کر دیتا ہوں. خدا کی شان ہے نا چیز، چیز بن بیٹھیں. ٹھیک ہے، بیٹھیں یا بیٹھی. تیری ڈیش ہے کیا میری شان کے آگے، تیری بساط ہے کیا. ٹھیک ہے، مجھے ڈیش پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے. مجھے کس پہ؟ درخت پر. یہاں لکھیں گے درخت پر. یہ ڈیش ہی ذرا توڑ کر دکھا، چھالیا، یہ چھالیا ہی توڑ کر دکھا مجھ کو. اس کے بعد سوال نمبر 3 میں کہا گیا ہے سوالات کے جوابات لکھنے ہم نے. پہاڑ نے گلہری کے سامنے اپنی بڑائی کس طرح بیان کی. تو پہاڑ نے جو ہے وہ بڑے دعوے کیے، یعنی اس نے کہا کہ میری شان کے سامنے تیری حیثیت ہی کیا ہے، میں بہت بڑا ہوں، میں زمین میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور زمین بھی میرے سامنے پست ہے. گلہری نے پہاڑ کو حکمت کی کون سی بات بتائی؟ گلہری نے جو ہے وہ بہت ساری باتیں بتائیں، جس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے چھوٹی بڑی، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی حکمت ہے. گلہری کی کون سی خوبی پہاڑ میں نہیں ہے؟ گلہری جو ہے وہ اس کی بہت ساری خوبیاں نہیں، یعنی وہ چل نہیں سکتا ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور وہ چھالیاں نہیں توڑ سکتا، وہ قدم نہیں ہلا سکتا اپنا. اس نظم کے دونوں کرداروں میں سے آپ کو کون سا کردار پسند آیا اور کیوں؟ گلہری والا، کیونکہ گلہری نے عاجزی اور انکساری اور اللہ رب العزت کی شان و شوکت کو مانا. ٹھیک ہے، اور عاجزی کا اظہار کیا. جبکہ جو پہاڑ تھا اس نے غرور اور تکبر کا اظہار کیا، اس لیے غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو یہ کردار بھی کوئی اچھا نہیں ہے یہ والا. اس نظم سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ کبھی بھی کسی خوبی پر اترانا نہیں چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان میں خوبی پیدا کر دی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ہی مخلوق ہیں ہم لوگ، اور ہماری جو خوبیاں ہیں وہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہی پیدا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہے وہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے بیٹے. 2 بچے پہاڑ اور گلہری بنے اور نظم کے مصرے مکالماتی انداز میں پیش کریں. باقی بچے مکالمہ سن کر گفتگو اپنے الفاظ میں بیان کریں. تو یہ ایکٹیویٹی ہے، یہ کلاس میں ہوگی، یہ سرگرمی. لفظوں کا کھیل. دیے ہوئے الفاظ میں سے درست تلفظ والے لفظ کے گرد دائرہ لگائیں. تو اس میں سے جس کا تلفظ درست ہے اس کے گرد جو ہے وہ ابھی ہم نے لگانا ہے جی دائرہ. غرور ہے، غرور ہے اور غرور ہے. بیٹے اس میں جو ہے وہ غرور ہوگا یہ والا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے شعور، شعور، یہ والا شعور ہے. ٹھیک ہے بیٹے. اس کے بعد ہے تمیز، تے زبر، یہ والا تمیز ہوتا ہے. یہ پست، پست ہوتا ہے یہ والا پست.
اس کے بعد ہے درخت، درخت تو درخت میں بھی بیٹا یہ پہلا ہی ہوگا درخت. گلہری، ٹھیک ہے گلہری یہ والا، یہ بھی ہم نے پڑھا، یہ گلہری ہوتا ہے یہ. اس کے بعد ہے جی پھول کی پتیوں سے ہندسے چن کر لفظی گنتی کے سامنے لکھیں. 61 یہ ہم نے لکھنا ہے جی اس کو لفظی گنتی میں. یہ ان میں سے یہ 61 یہ والا آئے گا، یعنی یہ 6 اور 1. اسی طرح 62 یہ والا آئے گا 6 اور 2 ایسے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آئے گا 63 یہ 6 ایسے اور یہ 3 ایسے. 64 ایسے آئے گا یہ. 65 ایسے. 66 67 ایسے. 68 اس طرح. 69 6 اور 9 ایسے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 70 7 اور 0، ٹھیک ہے بیٹے. تو یہ گنتی پوری ہوگی ہماری. اس طرح یہ سوال بھی مکمل ہو جاتا ہے. اگلے صفحے پہ ہے قواعد سیکھیں. درج ذیل جملے غور سے پڑھیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا اسکول کہاں ہے؟ اس گھر میں کون رہتا ہے؟ اوپر دیے گئے تمام جملوں میں علامت استفہام کو نمایاں کیا گیا ہے. علامت استفہام یعنی کویشچن مارک جسے کہتے ہیں انگریزی میں. یہ علامت سوالیہ جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے. جن جملوں میں کوئی بات یا سوال پوچھا جائے انہیں استفہامیہ جملے کہتے ہیں اور ان کے آخر میں علامت استفہام لگائی جاتی ہے. درج ذیل بیانات کے لیے سوالات بنائیں اور سوالیہ جملے لگائیں. یہ قلم عافیہ کا ہے، یعنی یہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یہ قلم کس کا ہے؟ یہ قلم کس کا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ استفہامیہ جملہ بن گیا یہ، اور یہ علامت استفہام لگا دی ہم نے. لڑکے پڑھ رہے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں لڑکے کیا کر رہے ہیں. لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ لڑکے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ استفہامیہ جملہ بن جائے گا. حسن کا بستہ یہاں ہے تو ہم یہاں لکھ سکتے ہیں حسن کا بستہ کہاں ہے، ٹھیک ہے بیٹے کہاں ہے. اس کے بعد یہ والا ہے سعدیہ اسکول چلی گئی. سعدیہ کہاں چلی گئی؟ سعدیہ کہاں چلی گئی. یہ استفہامیہ جملہ بن جائے. جمیلہ اسلم کی بہن ہے تو یہاں ہم لکھیں گے ہم جمیلہ کس کی بہن ہے؟ کس کی بہن ہے، ٹھیک ہے بیٹے. اس طرح یہ والا سوال بھی ہمارا مکمل ہو جاتا ہے. درج ذیل جملے غور سے پڑھیں. پہلا جملہ ہے دانش نے کہا مجھے اردو سے محبت ہے. اس کے بعد جملہ ہے عافیہ نے کہا میں ہر تقریر میں اردو میں بات کرتی ہوں، مجھے اردو بولنے پر فخر ہے. استاد نے کہا اردو واقعی قابل فخر زبان ہے. اوپر دیے گئے جملوں میں علامت واوین کو نمایاں کیا گیا ہے. جب کسی کا قول یا بات اسی کے الفاظ میں نقل کی جاتی ہے تو اس قول یا بات کو واوین میں لکھا جاتا ہے. یعنی جو بات کہنے والے نے جس طرح کہی ہوتی ہے بالکل اسی طرح کہہ دینا، اس کو کہتے ہیں بالکل ویسے ہی بات، یعنی ڈائریکٹ بات پوری کی پوری ویسے ہی، اس کو واوین میں لکھتے ہیں. اور جو واوین میں جملہ لکھا گیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہنے والے نے بات بالکل ایسے ہی کہی ہے، ٹھیک ہے بیٹے. اگلا سوال نمبر 8 ہے درج ذیل جملے غور سے پڑھیں اور مناسب جگہ پر واوین لگائیں. استاد نے سکھایا ہمیشہ سچ بولو. تو جو ہمیشہ سچ بولو ہے اس میں ہم کیا لگا دیں گے؟ واوین، ٹھیک ہے. یہاں ہمیشہ سچ بولو. عارف نے کہا مجھے بھوک لگی ہے تو کہا کے بعد مجھے بھوک لگی ہے. خالد نے بتایا میرے والد ڈاکٹر ہیں. دادا جان نے بتایا ہمیں اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے چاہیے، ٹھیک ہے. پڑھیں. سوال نمبر 9 ہے دی ہوئی نظم لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھیں اور نتیجہ بتائیں. یہ بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم ہے تو اس کو پڑھتے ہیں ہم. ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہوزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا،
حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ یہ نظم جو ہے وہ بیٹے اس کا عنوان ہے ہمدردی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے بھی اپنی جماعت میں پڑھی ہوئی ہے، جب میں ایک طالب علم تھا تو اس وقت جو ہے ہمیں یہ نظم ہماری کتاب میں ہوتی تھی، تو اس کا جو عنوان تھا وہ تھا ہمدردی، ٹھیک ہے۔ کچھ نیا لکھے میں کہا گیا علامہ محمد اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری کہانی کی صورت میں لکھیں، کہانی سے حاصل ہونے والا اخلاقی سبق نتیجہ بھی لکھیں۔ ہم نے جیسے تشریح کی ہے یعنی اس کی وضاحت کی ہے، تو آپ اسی انداز میں اس کو لکھ سکتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ ایک کہانی بن جائے گی۔ جیسے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پہاڑ اور گلہری میں جھگڑا ہو گیا، پہاڑ گلہری سے کہنے لگا کہ تجھے میں شرم نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، میرے مقابلے کی بجائے تجھے ڈوب مرنا چاہیے، تو چھوٹی سی چیز ہے، نہ جانے اپنے آپ پر غرور کیوں کرتی ہے، لگتا ہے تجھ میں عقل اور سمجھ کی کمی ہے، میری شان و شوکت کے سامنے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ آؤ کرے کام آخری سوال، اس میں کہا علامہ محمد اقبال کی نظم بچے کی دعا یاد کر کے جماعت کے کمرہ میں ترنم سے پڑھیں۔ بچے کی دعا جو ہے وہ بیٹے آپ نے سنی ہوگی، یہ اسمبلی میں بھی پڑھتے ہیں بچے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ یہ والی جو دعا ہے اس کو یاد کرنا ہے آپ نے، اور پھر جماعت میں سنانا ہے، یعنی ایک نظم میں آپ نے 3 نظمیں یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس نظم میں سے، اس ویڈیو میں سے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو میں سے کچھ نیا سیکھا تو اس کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں، ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے، جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے۔ شکریہ۔